وفاقی حکومت نے تھوڑی ڈیٹیلز دیتے ہیں. سندھ کے 16 منصوبے سندھ حکومت کو دینے کے بجائے وفاقی وزارت برائے ہاؤسنگ کو دینے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی یہ ذرا سمپلیفائی کرو. اصل میں یہ جتنے بھی انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ہیں، اس میں روڈز وغیرہ ہیں اور دیگر پروجیکٹس ہیں لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے، وہ سارے پروجیکٹ پہلے سندھ کے پاس تھے. تو وہ 16 ایسے پروجیکٹس ہیں جو حیدرآباد اور کراچی کے میرپور خاص کے بھی سندھ کے ایریا میں. تو وہاں وہ اس کا بجٹ وفاق، یعنی وفاق ان چیزوں کو دیکھے گا. وہ سارا بجٹ وفاق کے پاس آئے گا. پہلے سندھ کے پاس آتا تھا اور سندھ بتاتا بھی تھا، اپنی رپورٹ بھی دیتا تھا کہ یہ پروجیکٹس ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں، یہ ان دی میکنگ ہے. تو وہ ساری باقاعدہ ان کو پروگریس رپورٹ جاتی تھی ہمیشہ، اور وہ سندھ ہی اس کا بجٹ انویسٹ بھی کرتا تھا، لگاتا تھا. لیکن اب وہ پروجیکٹ سارے وفاق نے لے لیے ہیں. تو یہ کہا گیا کہ بھائی حملہ ہے یہ 18ویں ترمیم کے تحت. تو صوبوں کو بااختیار بنانے کی بات کی گئی تھی. حکومت کیا کرے گی؟ کراچی اربن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پیکج وزیر اعظم پروگرام کے تحت ضلع شرقی وسطی، ضلع کورنگی اور لانڈھی کی سڑکیں تعمیر کی جائیں گی، یعنی اب وفاق کے تحت ہوگا. تو اس پر ہم مزید کچھ بات کریں گے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. نوید صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ کہیے گا، یہ سندھ کی ہم بات کریں گے، لیکن یہ جو پیپلز پارٹی یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، اس میں کس حد تک مطمئن ہے؟ ذرا آغاز یہاں سے کرتے ہیں گفتگو کا. بجٹ کے جہاں تک ایشوز ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پازیٹیو ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو کہ نیگیٹو ہیں. ایک حد تک تو حکومت نے جو چیزیں اچیو کی ہیں، جیسے کہ انفلیشن کو کم کیا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کی انٹرسٹ ریٹس کم ہوئے ہیں. اس کے نتیجے میں آپ کو بجٹ میں جو ہے آپ کے جو سب سے بڑا آئٹم ہوتا ہے وہ ڈیٹ سروسنگ کا یا جو سود کا ہوتا ہے، اس میں کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اسپیس ملی ہے اس میں اور چیزیں آپ کر سکیں. ظاہر ہے کہ آج کل کے حالات میں کیونکہ وہ اسپیس زیادہ تر ہمارے ڈیفنس بجٹ کو بڑھانے کے لیے استعمال کی گئی ہے، تو باقی چیزوں پہ بہرحال ایک پریشر آیا ہے، جس میں مثلاً ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے سال کی جو گروتھ تھی، پچھلے سال جو ایگریکلچر نے 6.5% گروتھ دی تھی، وہ تقریباً اب 0 پہ آ گئی ہے. اسی طرح سے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی تقریباً کوئی گروتھ نہیں دکھا رہا. تو یہ وہ سیکٹرز ہیں جس کے بیسس پہ آپ کی پوری جو ہے اکانومی چلتی ہے. اگر اس میں آپ جو ہے اس قسم کی پالیسیاں لائیں گے جس سے ایک نیگیٹیوٹی شروع ہو جائے، مثلاً پچھلے سال نام تو خیر IMF کا لیا جاتا ہے کہ سپورٹ پرائس جو ہے گندم کی وہ نہیں دی گئی، جس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ اس سال گندم کراپ جو ہے بہت کم ہوا ہے. اسی طرح سے ہم نے کاٹن جو ہمارا مین کراپ ہوتا تھا، جس کے بیسس پہ ہماری اکانومی چلتی تھی، اس کو بھی تقریباً ہم نے ختم ہی کر دیا ہے. تو آہستہ آہستہ اگر ایگریکلچر اس طرح سے ختم ہوتا جائے گا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ حکومت کیا سوچ رہی ہے کہ کہاں سے گروتھ آئے گی، کہاں سے لوگوں کو جو ہے وہ نوکریاں ملیں گی یا امپلائمنٹ ہوگی. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ اس بجٹ میں بھی کیونکہ کچھ بھی نہیں رکھا گیا، تو ہم آئندہ سال اور کم جو ہے وہ گروتھ دیکھیں گے، جو کہ معیشت کے لیے ایک اچھی چیز نہیں ہوتی. دوسری بات کانٹرڈکشنز بھی ہیں. ایک طرف ہم کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ سے گروتھ کہاں سے آئے گی جب اور بھی بہت سارے سوال ہیں. آپ یہ بتائیں کہ بجٹ میں جو پیپلز پارٹی کی ہے اس کی کیا تجاویز شامل کی گئی ہیں، کی گئی بھی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، تجاویز کا سوال یہ ہے کہ جہاں تک جو کنسلٹیشن ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہاں ہم اپنے ویو پوائنٹ دیتے ہیں. مثلاً PSDP پہ بھی کافی ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئی. اب گورنمنٹ کے پاس جتنا فزیکل سپیس ہے، جتنی گنجائش ہے، اس حساب سے پیپلز پارٹی بھی پش کرتی ہے. تو وہ تو کچھ چیزیں شامل ضرور کی جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ جیسے میں نے 2-3 یہ ذکر کی، ان کا تو کوئی کنسلٹیشن میں حصہ نہیں ہوتا. تو پیپلز پارٹی کو تو جب ملتی ہے آخر میں ڈاکیومنٹ، تو پھر ہی اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا.
مطلب جو بڑی اسٹیک ہولڈرز ہیں, بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کنسلٹیشن کریں, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی بہت سینئر لوگ ہیں, اکانومسٹ ہیں جو سرو کر چکے ہیں, تو ان کو, کیونکہ دیکھیں عوامی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, عوام کی بات کرتی ہے, تو نوید قمر صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ کنسلٹیشن کیا, جب آیا بجٹ کا پیپر تو پھر ہمیں بھی نظر آئی چیز. اور ایک چیز انہوں نے بڑی اچھی کی کہ گروتھ کیسے حاصل کریں گے. ایگریکلچر سیکٹر آپ کا بالکل بیٹھ چکا ہے, اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بجٹ کا مہینہ ہوتا ہے نا, یہ اصل میں ہمارے لیے سال کی بگننگ ہے. یہاں سے شروع ہوتے ہیں ہر سال پھڈے, ڈفرینسز, حکومت, اپوزیشن, اور ساتھ میں آپ کی جو مطلب پیپلز پارٹی ہے, دوسری جو بھی پارٹیز ہیں, وہاں سے ڈفرینسز شروع ہوتے ہیں. پورا سال اسی پہ لڑائی ہوتی ہے, پھر آ جاتا ہے اگلا بجٹ. تو یہ شروع ہو گیا ہمارا سال ڈفرینسز کا, جھگڑوں کا, لڑائی کا, اور ہم سیکھتے نہیں ہیں. ہم کبھی بھی نہیں سیکھتے کہ یار یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اس پہ باقی لوگ کیا کہیں گے, ایسا سوچتے نہیں ہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی کہ ہم اتنی تنخواہیں لے رہے ہیں, اور عام بندہ جو ہے وہ, اس کو ہم نے کہا کہ نہیں بھائی یو ہیو ٹو سفر, کیونکہ لون بہت ہے ہمارے اوپر, لیکن ہمارے خرچے بہت زیادہ ہیں. اچھا نوی صاحب, ہم تو اپنی بڑھائیں گے. مجھے یہ بتائیے گا نوی صاحب کہ یہ جو سندھ نے جو تحفظات کا اظہار کیا ہے اور سندھ کا بجٹ لے لیا گیا, وفاق یہ ترقیاتی منصوبے 16 ایسے منصوبے ہیں جو کہ وفاق دیکھے گا, یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے؟ شدید تحفظات ہیں, وزیر اعلیٰ نے بھی کہا کہ یہ نہیں, ایک سیکنڈ تھوڑی کلیریفیکیشن دے دیں. یہ ضرور ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ اپنے انسٹیٹیوشن کو میکسیمائز کرے, اور اس میں ہمیں کچھ چیزوں پہ ضرور اعتراض ہے, لیکن بائی اینڈ لارج سندھ کا جو پروپوزل تھا سندھ گورنمنٹ کا کہ 86 بلین جو سندھ کے پروجیکٹس کے لیے رکھے گئے, اس میں کٹوتی نہ کی جائے, وہ مینٹین کیا گیا ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں, مثلاً جیسے کہ اربن رورل کا ڈفرنس رکھا گیا ہے کہ باقی سارے صوبوں میں جتنے بھی پروجیکٹس جو پاک پی ڈبلیو ڈی نے کرنے تھے وہ نہیں, وہ اس کے ڈیزالو ہونے کے بعد صوبوں کو چلے گئے. یہاں پہ سندھ میں ایک انوملی رکھی جا رہی ہے کہ 2 سندھ کے سیکشنز کیے جا رہے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے. اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہیں, جو مثلاً اس وقت جو پیسے رکھے گئے ہیں کراچی سکھر حیدرآباد موٹر وے کے, وہ 15 ارب رکھے گئے ہیں, جو کہ بالکل ایک ٹوکن منی ہے اس لحاظ سے, کیونکہ یہ ہنڈریڈز آف بلینس میں یہ پروجیکٹ جاتا ہے, اور یہ پورا باٹل نیک ہے پاکستان کی کراچی سے لے کے ہمارے تورخم کے بارڈرز تک, یا جہاں بھی آپ دیکھیں پورے ملک کی ٹریڈ جو ہے اسی پہ چلتی ہے. تو اس کو تو ایز اے پرائرٹی کر کے لینا چاہیے, بجائے اس کے کہ چھوٹے چھوٹے ادھر ادھر کے منصوبوں کو دیکھنا چاہیے. تو اس لحاظ سے سندھ گورنمنٹ کے اعتراضات ضرور ہیں جن کو دور کرنا چاہیے. سب زہیب سے سمجھ نہیں آئی پوری بات. ویسے اصل میں یہ مجھے بھی لگ رہا ہے اس کی وضاحت, کیونکہ دیکھیں ایک طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سکھر اور کراچی کا جو موٹر وے, اس کے بھی جو پیسے رکھے گئے انہوں نے کہا کہ پینٹس ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی پروجیکٹ شروع ہو جائے گا, لیکن انہوں نے فرق کر دیا ہے. مطلب آپ پروجیکٹ شروع کرنے کے آپ کے پاس پیسے ہیں, لیکن آگے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پیسے, ختم کرنے کے پیسے نہیں. تو یہ تو ایک عذاب بن جاتا ہے, کیونکہ کھدائیاں شروع ہو جاتی ہیں, پھر رک جاتے ہیں پروجیکٹس. تو یہ تو ایک اور مصیبت ہے. میں کہتی ہوں اگر ختم کرنے کے پیسے نہیں ہے تو پروجیکٹ شروع ہی نہ کریں. بالکل, اصل میں بات تو وہی کر رہے ہیں جو وزیر اعلیٰ نے کی ہے کہ دیکھیں رورل اربن کی ڈیوائڈ انہوں نے اس طریقے سے کر دیا ہے, پھر اربن کے سارے پروجیکٹ اپنے ہاتھ میں رکھ لیا, ان کا بجٹ اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے. تو یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا نا کہ کیا جا رہا ہے. ایک طرف آپ فیڈریشن کی اور آپ وفاقیت کی بات کرتے ہیں, وفاق کے ساتھ یہ تمام جو صوبے ہیں ان کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے, ان کی محرومیاں ختم کریں گے, لیکن دوسری طرف آپ اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں جس پر سندھ کی لیڈرشپ کو اور ان کو تحفظات بھی ہیں. اچھا, کچھ ہم یہ جو دورے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں, اس کی بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. بھارت کے خلاف امریکہ اور یورپ میں سفارتکاری آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کس حد تک کامیاب رہی ہے؟ یہ تو ہم اپنے شو پر بھی بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ جہاں بلاول بھٹو زرداری جا رہے ہیں بخوبی پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, اور سب ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بہت خبریں آ رہی ہیں, بہت ویڈیو کلپس دیکھنے کو مل رہی ہیں, تو پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کہ کیا مقاصد اس کے رہے اور کیا حاصل کیا ہم نے. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں روز شام کو, ہم ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی جو پرفارمنس ہے ایک نارمل گورنمنٹ ڈیلیگیشن سے کہیں زیادہ بہتر ہے. وہ اپنا فورسفلی ویو پوائنٹ جو ہے پاکستان کا وہ دنیا کے سامنے پیش کر چکے ہیں, اور ان کے مقابلے میں جو ہندوستان کی ڈیلیگیشنز ہیں
ان کی اتنی پذیرائی نہیں ہو رہی. ان کا نہ صرف ڈیپتھ آف نالج اور جو بھی ان کا اتنی کم عمر میں ایکسپیرئنس ہے وہ ہندوستان کے نیریٹو کو کافی تہز نہز کر چکا ہے. تو ایک ہمارا پرفارمنس گراؤنڈ پہ اور پھر اس کے بعد ہمارا نیریٹو جو ہے جو دنیا میں جو مقصد تھا اس پوری ڈیلیگیشن کو بھیجنے کا وہ کافی حد تک کامیاب جا رہا ہے. میرے خیال وہ بھی پوچھا جائے یہ جو امریکی صدر ویسے امریکہ میں جو مسائل چل رہے ہیں اور جو ٹرمپ کو فیس کرنا پڑا اور جو ان کی ڈیسیجنز ہیں اور لوگ کتنے خفا ہیں ان سے، اس پہ ہم بات کریں گے تھوڑی دیر میں شو میں. لیکن یہ کہ کشمیر کے مسئلے کو لے کے جو ٹرمپ کا بیان تھا وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کو ہماری سفارتی جیت کہا جا سکتا ہے. اور یہ کہ آگے ان کا کیا ایکچولی ایگزیکیوٹ ہو پائے گا یعنی یا صرف بیان کی حد تک رہ گئے. دیکھیں انشاءاللہ ہمیں امید یہی ہے کہ یہ والی چیز جو کہ بھارت اتنے سالوں سے ٹیبل پہ نہیں لانے دے رہا تھا، اب آج کے حالات میں اور صدر ٹرمپ کی کوششوں سے اگر ٹیبل پہ آ جائے تو یہ بڑی ایک ڈپلومیٹک کامیابی ہوگی. پھر اس کے بعد کیا ہم اس میں سے نکال سکتے ہیں یا نہیں، یہ تو پھر ٹیبل پہ جانے کے بعد ہی ہم بتا سکتے ہیں. بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حمید قمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں.